कल चीन में बाओ फोरम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि एशियाई सदी की सुबह तुलू हो रही है और चीन का जो वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है ये आलमी अवामी बहबूद का हामिल है और ये मंसूबा जो है वो गैर मुसावी दुनिया में मुसावात लाएगा। फोरम के इजलास से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि एशिया का मुस्तकबिल क्या है इसका तयन हमें करना है और तमाम ममालिक जो हैं गलबे की जहनियत तर्क कर दें। मियां सैफुर रहमान साहब, एशिया के मुस्तकबिल का तयन अब मगरिब नहीं करेगा बल्कि एशिया खुद करेगा। क्या फिल वक्त इस दावे को हकीकत पसंदाना करार दिया जा सकता है? इसको दो जावियों से देखा जाता है, एक तो मिलिट्री माइट, एक इकोनॉमिक माइट। तो चीन मुझे बाओ फोरम अटेंड करने का मौका मिला। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे, मैं गया था। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, जनूब चीन के वहाँ वाक़या है और वहाँ पे लीडर्स आते हैं एशिया के लिए और बहुत सारे लोग, बिजनेस लीडर्स भी आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, एकेडेमिया के लोग हैं। हम मीडिया से वहाँ पे गए थे और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसमें यह है कि बाज़ औक़ात हमें आपको एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ का भी मौका मिलता है, कुछ चीज़ें वहाँ से आप हासिल करके आते हैं। तो बात यह है कि इकोनॉमिक माइट का जो दौर है वो, उसको अगर हम देखें उस जाविये से, मिलिट्री माइट के हाथ से हट के, यानी चीन ने मिलिट्री माइट पे तो उस तरह तवज्जो नहीं दी, ना उनकी कोई इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है कि बाहर जाके तोसी पसंदाना अज़ाइम के साथ कहीं पे कोई साजिशें करना, किसी हुकूमत को टॉपल कराना, किसी की असैसिनेशन कराना, ये तो नहीं है। ना वो शायद इसके मुतहम्मिल भी हो सकते हैं। उन्होंने ज़्यादा माल बनाने पे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने पे तवज्जो दी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इसके 6 कॉरिडोर का आगाज़ कर दिया गया, जो तकरीबन अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी एक बहुत हिस्सा जो बड़ा है उसमें वो जाएंगे। रशिया भी जाएगा, सेंट्रल एशिया तक भी आया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, इधर पाकिस्तान। लेकिन उसका जो की पायलट प्रोजेक्ट है वो सीपैक ही है, जो सबसे बड़ा मेन कॉरिडोर है, जिसमें पैसा इंजेक्ट भी हुआ है, काम का आगाज़ भी कर दिया गया। हमें इस पर एतराज़ात भी हैं कि हम बाज़ बात कह देते हैं जी चीन लायंस शेयर ले जाएगा। इस पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक बाकायदा बयान भी दिया जी, हमारे बारे में ये राय रखी जा रही है कि हम टेक ओवर कर लेंगे। तो टेक ओवर के साथ वो, जैसे दूसरा मैंने कहा ना जी, वो आपके एक्सपेंशनिज्म के अज़ाइम जो होते हैं, साथ वो मिलिट्री एक माइट, साथ आपका CIA टाइप एक पूरा सिस्टम। अभी तक तो उनकी जो उसका CRI या इस तरह करके नाम है, मुझे थोड़ा सा नाम भूल रहा है, CPRK करके जो उनकी एजेंसी है इंटेलिजेंस, उसकी तो इस तरह इंटरवेंशन ही नहीं है दुनिया भर में जिस तरह की CIA की है, मोसाद की है या रॉ की है। तो ये सारी चीजें वो विन विन सिचुएशन के बारे में कहते हैं कि जी हमारा शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इंसानियत का एक शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का हमारा एक व्यू है, उसको लेके हम चले हैं और उसमें किसी बाकी प्रॉस्पेरिटी किसी को मिल रही है या नहीं मिल रही। कम से कम चीन इस वक्त दुनिया की अमलन पहली बड़ी इकोनॉमिक माइट बन चुका है। वो इसलिए कि जब हम उनसे GDP का डिस्कशन करते थे तो वो कहते थे जी अमेरिका पे भी तो इतने $1 ट्रिलियन कर्जा है ना, जापान पे भी है जो बड़ी इकोनॉमीज है, हम पे तो कर्जा एक आने का नहीं है, यानी एक पैनी का नहीं है। तो बात यह है कि अगर उनका डेट फ्री इकोनॉमी को देखा जाए तो दुनिया की नंबर 1 वर्चुअली दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। ठीक है जुल्फिकार राहत साहब, चीन अब खुद को एक आलमी सुपर पावर की तरह पेश कर रहा है। बिलाशुबा जो चीन है वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन क्या चाइना जो है वो एशिया में इतना मिलिट्री रसूख रखने के काबिल है कि वो अमेरिका की तरह ये जो एशिया के झगड़े हैं उनमें बराह रास्त मुदाखलत कर सके? मेरा ख्याल है कि उस्मा मियां सैफुर रहमान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चाइना की जो पॉलिसी है वो लड़ाई झगड़े पे बिलीव नहीं करते। आने वाले 20, 30, 40, 50 सालों में हमें नहीं नजर आता कि चाइना के प्लान के अंदर कुछ जंग या इस तरह के अज़ाइम शामिल हैं कि वो ताकत की बुनियाद पे एशिया के ऊपर कब्जा करें। लेकिन मईशत की बुनियाद पे किसी मुल्क के अंदर वो इस तरह के अज़ाइम रखें। मईशत के हवाले से अगर देखा जाए तो बेसिकली टिपिकल स्टाइल के वो मेमन है, जैसे कराची के हमारे मेमन है और हिंदू बनिया है, इस तरह वो बिजनेस करते हैं और उसमें अपने लिए कसर का उनका कोई खाता नहीं होता। वो फायदे ही फायदे की बात करते हैं और उनका जो मजहब है वो पैसा है। वहाँ पे मोरालिटी, दीन, ईमान जिस पे हम लोग बिलीव करते हैं और जिसकी बेस पे हम लोग चलते हैं वो सिरे से है ही नहीं। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, चाइना की चूंकि इंटरवेंशन की पॉलिसी है नहीं, वो किसी मुल्क के अंदर दौंग चांग करके उसको तंग करने पे बिलीव नहीं करते। वो सिर्फ इस बात पे बिलीव करते हैं कि अपने घर को महफूज करो,
اس کی دیوار بھی ٹھیک کرو, اس کے اوپر بے شک لوہے کا جال بنا کے اس کو محفوظ کرنا پڑے, لیکن وہاں پہ کوئی سوئی بھی نہ چبو سکے, اس کو اتنا محفوظ کر لو. لیکن کسی کے گھر میں جا کے آپ اس طرح کے عزائم, ایریا بھی ان کی جغرافی بھی تو ایسی ہے نا. اچھا, دوسرے کے پاس جا کے آپ کوئی اس طرح کے اسلحے کی دوڑ یا اس طرح جس طرح کے امریکہ کے عزائم ہیں, اور امریکہ کا چونکہ امریکہ جو سودا بیچتا ہے وہ اسلحہ بیچتا ہے, امریکہ جنگوں کے حوالے سے پیسہ کماتا ہے, امریکہ کے عزائم اور ہیں, امریکہ کے عزائم بالکل خوفناک صورت میں ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کو نفرت سمیٹنی پڑتی ہے. وہ افغانستان سے لے کے شام تک, شام سے لے کے اسرائیل تک, اسرائیل سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک وہ الجھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے الجھایا ہوا ہے آدھی دنیا سے زیادہ کنٹریز کو. چائنا کا اس طرح کا کوئی پیغام, اس طرح کا, لیکن اگر چائنا جو ہے وہ معاشی طور پہ جیسے ابھی دوسری بڑی اکانومی ہے, تو اگر لیکن معیشت کے لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے وہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے, تو ایشیا کے جو جھگڑے ہیں ان کو وہ حل کروا سکے گا؟ وہ اس لیے حل کروا سکے گا کہ ہمارا اور باقی ممالک کا چائنا کے حوالے سے بہت زیادہ چونکہ انحصار اس پہ چلا جائے گا, وہ ایک بڑی معاشی قوت ہوگی, ان کے سٹیکس ہمارے اس ممالک کے اندر بہت زیادہ ہو گئے. تو اس لیے پاکستان جس طرح اب ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا ہے, اس طرح باقی ممالک بھی دیکھیں گے, اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ایشیا کا ایک بڑا پلیئر ہوگا, تو اس کی بات سنی جائے گی. آج جو چائنا کا جو ایکسپورٹ ہے وہ 4.1 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے, اور صرف امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو $580 بلین سے زیادہ امریکہ کو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے امریکہ کو اس پہ, ان کی پروڈکٹس پہ ٹیکس بھی لگانا پڑا. لیکن اصل چیز وہی ہے کہ وہ امریکہ, جو چائنا کی طاقت ہے, جو اسٹرینتھ ہے, وہ آپ کو مارکیٹوں کے اندر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے, اور پوری دنیا کی مارکیٹ کو ٹیک اوور کر چکے ہیں, جبکہ امریکہ کسی اور پروڈکٹ میں ڈیل کرتا ہے جو اسلحہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سی پیک کو ریفر کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 2050 تک ہم دنیا کی 15ویں بڑی معیشت ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو سی پیک سے وابستہ جو اقتصادی خوشحالی کا یہ منظرنامہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے ممکنات میں سے ہے؟ جی ہاں, ممکنات میں سے شامل ہے, اور خاقان عباسی نے بہت ہی آپٹیمسٹک ایک فگرز دیے ہیں 2050, اور چانسز یہ بھی ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں پہلے ہی نمایاں ہو جائیں. بدقسمتی یہ ہے ہم پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ 20-21 کروڑ کا آبادی کا ملک ہے, جغرافیکل بیسٹ لوکیشنز ہیں, 4 سیزنز ہیں, ہر طرح کا ہم اس طرح کا کیش کر سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات اٹامک پاور ہے, اور انفراسٹرکچرز موجود ہے. صرف اور صرف کیا موجود نہیں ہے, وہ قیادت نہیں ہے, وہ لیڈرشپ نہیں ہے, اور دوسری بات وہ جو ول ہوتی ہے, جو سمت ہوتی ہے, وہ تعین نہیں ہے. اگر یہ معاشی پالیسیز ہوں اور فارن پالیسی, داخلی پالیسی ایک فائنلائز ہو جائیں اور اس پہ ایفرٹس کی جائیں, تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت بھی بن سکتا ہے, اور ابھرتی پاور تو اٹامک پاور تو پہلے ہی ہے. اچھا, دوسری بات, ابھی یہ جو باؤ میں جو کانفرنس ہوئی, بیسیکلی آپ یہ دیکھیں وہاں پہ ایک جو مین مقصد تھا وہ تھا کہ ایشیا کی پراسپیرٹی کا. ابھی آپ کے چند ایک چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے کہ چائنا کی اپنی پالیسی کیا ہے. پہلے تو ویورز کے لیے یہ دیکھیں, یہ جو 1 روڈ 1 بیلٹ ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. جیسے میاں صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا, 7 کنٹریز, یہ 7واں منصوبہ ہے 1 روڈ 1 بیلٹ, اور یہ تو ابھی مکمل نہیں ہوا, باقی تو کافی حد تک مکمل بھی ہو چکے ہیں, جس میں 2 تو صرف رشیا کے ساتھ ہیں, پھر سینٹرل ایشیا ہے, اور جس میں بنگلہ دیش, سری لنکا, میانمار وغیرہ کافی سارے لوگ ہیں. تو یہ اوور آل بیسیکلی چائنا کی جو پالیسی ہے وہ ایشیا کی پراسپیرٹی سے ریلیٹڈ ہے. ابھی دوسری چیز آ گئی, یہ ایک چیز یہاں ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں آئیڈیولوجیکل وارفیئر, دوسری ہے اکنامک وارفیئر. تو چائنا ڈیفینیٹلی اکنامک وارفیئر میں کافی لیڈ کر رہا ہے, اور لیڈ کر چکا ہے, اور وہ کبھی بھی کسی بھی تناؤ میں نہیں آتا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, جو جنوبی ایشیا کے اندر جو تناؤ چل رہا ہے, جو ہمارے مسائل کا ہے, اس میں چائنا نے کبھی بھی انٹرونشن نہیں کی اور کبھی بھی مداخلت نہیں کرے گا, بلکہ انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ اپنے معاملات خود حل کریں, جس کی ایگزامپل ہم نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی دیکھی کہ دیکھیں ایک حد تک ہوتا ہے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہوتے ہیں وہ بھی ایک حد تک پریشر برداشت کر سکتے ہیں. کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی بہت ضروری ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. ابھی دوسری چیز یہ آ گئی ہے کہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر جو ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی امریکہ کا جو فوکس ہے وہ ہے اس خطے کے اندر تناؤ کی کیفیت بحال کرنا, برقرار کرنا, اور جس کی ایگزامپل افغانستان کے اندر ہے, جس کی ایگزامپل انڈیا پاکستان کے ریلیشنز ہیں, جس کی ایگزامپلز ہمارے اور جو ایران کے تعلقات ہیں. اب جس طریقے سے اوور آل بلاکس بن چکے ہیں, ابھی یہ دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے. اب کبھی ہم سوچ سکتے تھے
کہ سعودی عرب جو ہے اپنا امیج بنانے کے لیے ٹوٹل ایک نئی پالیسی اختیار کر لے گا، جو وہ عرب ممالک جن کا ایک ایجنڈا ڈیفرنٹ تھا، جو آج تعین کر چکے ہیں کہ اسرائیل دوست ہے، ایران دشمن ہے. اس کے اندر ہمارا ایک کمپلیکس اور کرٹیکل رول بنتا ہے پاکستان کا. کیا پاکستان مرہون منت ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا غلط ڈیسیژن لینے کے لیے؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان کو بھی وہی پالیسی اختیار کرنی چاہیے نا، جیسے کہ جو چائنا ہے وہ مسائل میں مداخلت نہیں کرتا دوسروں کے مسائل میں، تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مسائل کا حل کریں، آپ اپنی اقتصادیات کو بہتر کریں، اور پھر آپ جب پاورفل ہو جاتے ہیں پھر آپ اگلے کے ساتھ پھر آپ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ معاملات کے حل بھی پیش کر سکتے ہیں. رضی صاحب، ابھی جیسے ڈاکٹر ظہیر صاحب نے کہا کہ چائنا جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مسائل میں جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں کرتا، لیکن جو افغان مسئلہ ہے اس کے حل کے بغیر اور افغانستان سے امریکہ کے واپسی سے قبل جو سی پیک کے ثمرات ہیں ان سے چائنا اور پاکستان دونوں کے لیے یہ ثمرات سامنے نہیں آ سکیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ افغانستان صورتحال پہ اثر انداز ہونے کی کیپیسٹی کا حامل ہے؟ ایک دو باتیں ان کی کلیریفیکیشن کر دوں میں. چائنا جو تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو افغان مذاکرات کا جو دور مری مذاکرات جو ہونے تھے، اور جس سے پہلے افغانستان کی جو NDS تھی اس نے وہ خبر بریک کر کے کہ ان کے جو امیر ہیں وہ زندہ نہیں رہے تو ان مذاکرات کو سبوٹاج کیا تھا. اس کا اگلا سیشن چائنا میں ہوا تھا، اور چائنا نے وہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ بہت تھریٹننگ وائس یوز کی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر افغان طالبان اس نیگوسیشن سے واک آؤٹ کر رہے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس مذاکرات کے اندر انڈیا بھی تھا، پاکستان بھی تھا، آبزرور کے طور پہ امریکنز بھی تھے، اور چائنیز ایز اے گرنٹر اس میں تھے، بیٹھنا تھا انہوں نے. اور افغان طالبان کا ڈیلیگیشن بائک آؤٹ کر گیا تھا، اور اس وقت وہاں پہ منصوری آپریشن کا آغاز ہے جو 20 رجب سے شروع ہو چکا ہے، اور وہ روزانہ اپنی کامیابیوں کی خبریں شیئر کر رہے ہیں. اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 2018 امریکہ کا آخری سال ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں واپس آتا ہوں. چائنا نے اس وقت وہاں پہ، اگر چائنا ایکسٹرنل انٹرونشنسٹ نہیں کرتا، میں تینوں دوستوں کی بات کو نگیٹ کرنے جا رہا ہوں، تو چائنا نے کس حیثیت سے افغان طالبان کو تھریٹ کیا تھا؟ نمبر 1، اس کی ریزننگ یہ تھی کہ چائنا بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں ان کو انیشیٹ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ افغانستان سے گزریں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک امریکہ کا ایک بہت بڑی فیملی جن کو ہم کہتے ہیں راس چائلڈ فیملی کے ایک رکن پاکستان آئے ہوئے تھے، لاہور میں تھے وہ، اور انہوں نے یہاں پہ اس بات کے اوپر ڈسکشن کروائی ایک بڑے کلوز سرکل کے اندر کہ اگر افغانستان کے اندر آپ طالبان کو برسر اقتدار لے آئیں، پاکستان میں جس کو مرضی لائیں، ترکمانستان کی ہماری پائپ لائن گزرنے دیں جو کہ ٹرمینیٹ ہو آ کے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. تو یہ بھی اس طرح کی بھی انیشیٹ ہو رہی ہیں نیگوسیشنز، اور اس طرح کی بھی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ باتیں ڈسکس ہی ہوا کرتی ہیں. چائنا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ایک بڑے مارجن کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ ہے. اس وقت دنیا میں چلنے والا ہر دوسرا بحری جہاز چائنا جا رہا ہوتا ہے، اور بھلے وہ بحری جہاز جو ہے وہ کوئلہ لے کے جا رہا ہو، لوہا لے کے جا رہا ہو یا تانبا لے کے جا رہا ہو، یہ 3 ہی بنیادی انگریڈینٹ ہوتے ہیں. خدشے پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ثابت ہوگا، تو کتنا وزن دیکھتے ہیں اس خدشے میں؟ دیکھیے، ہم نے آج سے کوئی 15 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی بھی انویسٹر، فورن انویسٹر، غیر ملکی نیشنل پاکستان آئے اور یہاں پہ جو مرضی اثاثہ خرید لے. ہم نے اپنی اکانومی اوپن اپ کر دی تھی. امریکنز آئے، انہوں نے یہاں پہ اثاثے بنائے. سوئس آئے، انہوں نے یہاں سے اثاثے ٹیک اوور کیے. یہ چائنیز کی دفعہ ہمیں کیوں یہ ہو گیا مسئلہ؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا اصل میں جو اپرچونٹی ہے، چائنا میچور کر گیا، گریجویٹ کر گیا، اس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہائی ٹیک میں چلا گیا. اب اس کو لو ٹیک، جس کے اندر دھاگا بنانا، کپڑا بننا اور اس کے گارمنٹ بنانا، یا اس طرح کی جتنی بھی، یا گاڑیوں کے پرزے بنانا، یا ہوائی جہاز کے ایون پرزے بنانا، یہ میٹالک کام، یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. انہوں نے یہ کام موو کرنا ہے. کین یو بلیو کہ دلی سے لے کے اور وہ جو ان کا ممبئی تک کی جو موٹر وے ہے، وہاں پہ وہ بڑے بڑے شہر آباد کر رہا ہے مودی ٹو لیور چائنیز کے آپ یہاں پہ آ کے لگاؤ، اور ہم یہاں پہ ایسٹ انڈیا کا ایک اور بکواس نما، یعنی کہ ہم ایک کنٹروورسی، یہ کنٹروورسی بھائی ہمیں تو انہیں اپنی کاٹن بیلٹ، سوری کانسپیریسی ہے. میں ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں. مجھے 2 سال قبل وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ نیو یارک جانے کا اتفاق ہوا. وہاں وزرائے اعظم، ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہیں، وہ ہوٹل ویلڈ آف
एस्टोरिया में ठहरते हैं। हाँ हाँ अच्छा, अगले साल मैं फिर गया तो मैंने देखा तो होटल वाइल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वो सारी हो रही थी रेनोवेशन। तो मैंने पूछा कि यहाँ इस मरतबा यूनाइटेड नेशंस में जो इजलास होगा, तो उन्होंने कहा ये चीन ने खरीद लिया, ये दुनिया का महंगा तरीन होटलों में से एक होटल, यानी कि एक इतनी इन्वेस्टमेंट उनकी जारी है दुनिया भर में। और अमेरिका में जाके आप बाइंग करें, खरीदारी करें, बहुत सी अशिया जो हैं आपके अपैरल और बहुत सी चीजें वो मेड इन चाइना होती है। मेरा ख्याल है ये जो बात आपने ईस्ट इंडिया कंपनी वाली की है, ये जिस तरह सीपैक और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जारी है और एक बड़े बजट के साथ कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए जो है कुछ साजिश की थ्योरी बनाई जा रही है, बिल्कुल सही कहा। ये उसी बात की एक कड़ी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इसको दिया जा रहा है। ठीक है